अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, तहज्जुद पढ़ने की फ़जीलत, तहज्जुद पढ़ने के कुछ फ़वाइद हैं जो आज आपके सामने हदीस मुस्तफ़ा के ताल्लुक़ से रखूँगा। हदीस पाक के ज़रिया आपको तहज्जुद की नमाज की फ़जीलत, तहज्जुद पढ़ने वालों को अल्लाह ताला क्या क्या इनामात से नवाजता है, क्या क्या उससे बेनिफिट्स होते हैं, और जो लोग तहज्जुद पढ़ना चाहते हैं लेकिन उसकी आँखें नहीं खुल पाती तो उसके लिए भी एक तरीक़ा बताऊंगा इंशाअल्लाह। तहज्जुद पढ़ने के जो शौकीन हैं या तहज्जुद पढ़ने वाले हैं, ये वीडियो उनके लिए बहुत ही ख़ास और बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। दोस्तों, मैं मोहम्मद वसीम, आप देख रहे हैं ज़लज़ला वसीमी। आपसे गुजारिश है कि वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा। इससे होगा क्या कि हर आने वाला नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। दोस्तों, तहज्जुद की नमाज के बारे में आप जानते हैं अल्लाह की लाडली इबादत है। ये अल्लाह ताला तहज्जुद पढ़ने वालों को बहुत पसंद किया करता है और इसके अलावा भी बहुत सारी फ़जीलतें हैं, बेशुमार फ़ायदे हैं जो मैं आपको हदीस पाक की रोशनी में बताने जा रहा हूँ। आपसे गुजारिश है कि आप बिल्कुल इत्मीनान से और तहज्जुद की नमाज जहाँ तक कोशिश हो मुमकिन हो ज़रूर पढ़ें। और जो लोग पढ़ते हैं नहीं पढ़ पाते, पढ़ने की बहुत कोशिशें करते हैं, नहीं पढ़ पाते, आंखें नहीं खुलती, उनके लिए एक मैं आपको आखिर में बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही बाअमल बात बताऊंगा इंशाअल्लाह। आप देखिएगा, आज़माया हुआ बात है कि आप इस पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा इससे कि आप तहज्जुद पढ़ सकते हैं। तो आइए, सबसे पहले मैं आपको एक हदीस के ज़रिया समझाना चाहूँ तहज्जुद पढ़ने वालों के मकाम को, तहज्जुद पढ़ने वालों से अल्लाह कितना खुश होता है, तहज्जुद पढ़ने वालों के लिए अल्लाह ताला कितना खुश होता है, उससे क्या क्या नवाजता है, वो आप सबसे पहले समाअत करें। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा, आप जानते हैं हज़रत आयशा से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहद प्यार फरमाया करते थे। हज़रत आयशा हज़रत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु की लाडली है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहहरात में से हैं और उम्महातुल मोमिनीन भी इसे कहा जाता है। ये उम्महातुल मोमिनीन है, तमाम मोमिनों की माँ है। वो फरमाती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ही लाडली और प्यारी बीवी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत करती है कि जो शख्स रात में तहज्जुद पढ़ता है अल्लाह ताला उसके सारे गुनाह माफ़ फरमा देता है, अगरचे समंदर के झाग के बराबर क्यों न हो। अल्लाह को परवाह नहीं है, अल्लाह तो बस अमल करने वालों को देखता है, अल्लाह तो अमल करने वालों के दिलों की तरफ देखता है। तहज्जुद की नमाज पढ़ा, अल्लाह ताला उसके सारे गुनाह, देखिए कितनी बड़ी बात है। ये आसान नहीं है तहज्जुद की नमाज पढ़ना लोगों के लिए, ये बड़ा मुश्किल है। ये उन लोगों को नसीब होता है जिस पर अल्लाह का नज़र करम हो जाया करे, जिस पर अल्लाह की नज़र करम हो जाया करे, जिन लोगों को अल्लाह ताला बुलाना चाहे अपनी बारगाह में झुकाने के लिए। और इतना टफ है ये कि रात में तन्हाई में उठकर जब सब लोग बिस्तर पे सोए हुए हों, आपकी आंख भी नींद में शराबोर हो, आप भी सोच रहे हों करवट बदल कर कोई चादर ओढ़ के सो जाए, लेकिन उस वक्त आखिरी पहर में अपनी नींद को त्याग करके रब की बारगाह में आना, अगर सर्दी है तो ठंडे पानी से वज़ू करना, ये बाकमाल है। सब लोगों से ये नहीं हुआ करता, ये ताकत, ये फ़जीलत सब लोगों को नसीब नहीं होती, ये सआदतमंद लोगों को ही नसीब होती है। इसीलिए तो हज़रत आयशा फरमाती है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो रात में तन्हाई में उठकर तहज्जुद की नमाज़ पढ़ता है ना, अल्लाह इतना खुश होता है, अल्लाह इतना खुश होता है कि उसके सारे गुनाह माफ़ फरमा देता है, अगरचे समंदर के झाग के बराबर हो। मिसाल भी देकर फरमाया कि इतना गुनाह, समंदर का झाग आप देखेंगे, समंदर में जहाँ तक नज़र जाएगी झाग ही झाग, कितने झाग होंगे, इतने झाग का कोई फ़र्क नहीं अल्लाह को।
اللہ معاف فرما دے گا۔ تم تہجد پڑھ کر کے دیکھو، دل کی تنہائی سے، دل کی گہرائی کے ساتھ اور صدق نیت سے، ریاکاری کو ہٹا کر کے اللہ کی رضا کے لیے آپ پڑھ کے دیکھیں، پھر اس کے بعد اس کے جو بینیفٹس آپ پہ نمایاں ہوں گے نا، وہ آپ ہی جان سکتے ہیں۔ اچھا، ایک حدیث میں نے آپ کو سنائی، دوسری حدیث، اور اس حدیث پاک کو سننے کے بعد انشاءاللہ آپ کمنٹ باکس میں سبحان اللہ لکھے بنا نہیں رہ پاؤ گے۔ یہ میں کہہ رہا ہوں آپ کو، یہ حدیث پاک اتنی بڑی فضیلت کے حامل ہے۔ دیکھیے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، شیر خدا جو ایک ہاتھ سے خیبر کو اکھاڑ پھینکا اور خود ڈھال بنا کر کے دوسرے ہاتھ سے تلوار چلا رہے تھے میدان جنگ میں، وہ حضرت علی جو شیر خدا ہے، امام حسن امام حسین کے والد ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہے اور چچا زاد بھائی بھی ہے۔ بیچ بیچ میں آپ کو یہ آپ کے علم کے لیے بتا دیتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ حضرت علی کو آپ جانتے ہیں، لیکن ان کے کچھ جو ہے رشتہ داریاں، تاکہ آپ کے علم میں، آپ کے نالج میں بھی اضافہ ہوتا رہے، اسی لیے یہ باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جو شخص تہجد کی نماز پڑھتا ہے نا، اس کے لیے اللہ تعالی جنت میں ایک خاص دروازہ بنا دیتا ہے۔ آپ سوچ رہے ہیں خاص دروازہ؟ اچھا، آپ خاص دروازے کے تعلق سے میں آپ کے ذہن کو کلیئر کر دوں کہ اگر میدان محشر میں قیامت قائم ہوگی، آپ سوچئے کہ سارے لوگ الگ دروازے سے جا رہے ہوں اور کچھ لوگ الگ دروازے سے جا رہے ہیں، اور بالکل خاص دروازہ ہے، کوئی اچھا عمدہ دروازہ ہے، خاص کہا گیا نا حدیث پاک میں، خاص دروازہ ہے، تو کچھ لوگ ہی اس طرف سے جا رہے ہیں، باقی ساری عوام الگ دروازے سے جا رہے ہیں۔ جب یہ سارے لوگ اس دروازے والے جو خاص دروازے سے جا رہے ہوں گے، ان کی طرف دیکھیں گے اور آپس میں بات کریں گے، یہ کون لوگ ہیں؟ کوئی نبی ہے؟ کون ہے یہ لوگ اتنے خاص دروازے سے جا رہے ہیں؟ ان کا پروٹوکول تو دیکھو، عالیشان پروٹوکول ہے۔ تو سب لوگ بات کریں گے، ان سے آواز آئے گی، ان کو کہا جائے گا، ان کو بتایا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو رات کی تنہائی میں اٹھ کر نہ سردی دیکھا، نہ گرمی دیکھا، نہ ٹھنڈا پانی، نہ گرم پانی، بلکہ اللہ کی محبت میں اٹھ کر تہجد پڑھنے والے ہیں، تہجد گزار بندے ہیں۔ جب سب لوگ سو رہے تھے تو یہ لوگ میری بارگاہ میں سر بسجود تھے، ٹھنڈی سے سکڑ رہے تھے، بدن کانپ رہا تھا، گرمی سے پریشان تھے، لیکن یہ تہجد پڑھا کرتے تھے، تہجد کی عادت تھی ان کی، اسی لیے یہ پروٹوکول ہے کہ اسے الگ دروازے سے بھیجا جا رہا ہے، کیونکہ 5 وقت کی نماز تو سبھی نے پڑھا، تہجد پڑھے جو وہ کمال کا بندہ ہوتا ہے، اسی لیے اسے کمال دروازے سے بھیجا جا رہا ہے۔ تو میں نے کہا تھا نا کہ آپ کمنٹ باکس میں سبحان اللہ لکھے بنا نہیں رہو گے، انشاءاللہ اب تک آپ لکھ چکے ہوگے۔ تو دوستو، ایک اور حدیث آپ سنتے جائیں، بات آ گئی ہے تو تہجد کا معاملہ ہے، اور اس کی فضیلت میں چاہوں جتنا زیادہ ہو سکے آپ کے سامنے رکھوں۔ آپ ویڈیو لمبا ہونے کی شکایت پلیز نہیں کیجیے گا۔ ایک اور حدیث آپ سن لیجئے، اور اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے مشہور صحابی ہیں، اصحاب صفہ میں سے ہیں، اور ان کا سرمایہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ جب ان کو ملتا دربار رسول سے تو کھا لیتے، ورنہ اصحاب صفہ کی جماعت میں بیٹھے رہتے، ایک چبوترا تھا وہاں بیٹھے رہتے، اور صرف حدیث پاک وغیرہ جو نبی فرماتے اسے نوٹ کرتے رہتے۔ تو یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے مشہور صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص روزانہ تہجد کی نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ 3 چیز اسے ضرور عطا فرماتا ہے۔ دیکھیے، تہجد کی نماز کبھی کبھار پڑھنا اور روزانہ پڑھنا، کبھی کبھار اگر کسی وجہ سے چھوٹ جائے تو الگ بات ہے، لیکن وہ روزانہ میں شامل ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہفتے 2 ہفتے میں کسی ایک دن، یا ہفتے میں 2 دن کبھی کبھار کسی وجہ سے، عذر شرعی کی وجہ سے چھوٹ جاتا ہے تو وہ روزانہ میں شامل ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو جو روزانہ تہجد کی نماز
پڑھتا ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، اس حدیث کے راوی ہیں، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص روزانہ تہجد کی نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 3 چیز ضرور عطا فرماتا ہے۔ وہ 3 چیز کیا ہے آپ سن لیجئے، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ سب سے پہلے یہ اس کی عبادتوں کو قبول کر لیا جاتا ہے۔ اچھا، تہجد کی نماز تو پڑھا، اس تہجد کی نماز کی برکت سے دن میں جو بھی عبادتیں کی ہیں اللہ تعالیٰ ان عبادتوں کو بھی قبول فرما لیتا ہے۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم نے دن میں صدقہ کیا، خیرات کیا، راہ خدا میں خرچ کیا، نمازیں پڑھی، قرآن کی تلاوتیں کی، جو بھی کیا، لیکن گارنٹی نہیں ہے کہ اللہ نے قبول کیا۔ ہاں ہم لوگ کرتے ہیں، یقین کامل کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ قبول کرے یا نہ کرے، یہ اس کی مرضی، ہمارا کام ہے عبادت کرنا، ہمارا کام ہے صدقہ خیرات کرنا، ہمارا کام ہے نیکی کرنا، قبول کرنا نہ کرنا یہ اس کی مرضی ہے۔ لیکن جو بندہ تہجد پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ وہ ساری عبادتوں کو اس عبادت کے ساتھ میں قبول فرما لیتا ہے، آسمان پہ اٹھا لیتا ہے ان کی ساری عبادتوں کو، قبولیت کی مہر لگا دیتا ہے اس پر۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے یہ ایک۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول ضرور فرماتا ہے۔ جو شخص روزانہ تہجد پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا رد نہیں فرماتا، قبول فرماتا ہے۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کے قریب ترین بندوں میں شامل ہو جاتا ہے، یعنی روزانہ تہجد پڑھنے والوں کا نام نیک بندوں کے لسٹ میں لکھ دیا جاتا ہے۔ تو کون نہیں چاہے کہ ہمارا نام نیک بندوں میں ہو، ہم جو ہے نیک لوگوں میں ہمارا نام شامل ہو۔ تو آپ کو تہجد کی عبادت کو لازم پکڑنا ہوگا، اس عبادت سے خود بھی فائدہ حاصل کرے اور اپنے اہل خانہ کو بھی اس کی ترغیب دلائے، اور زیادہ سے زیادہ اس عبادت کو لوگوں میں پھیلانے کے لیے، لوگوں میں رائج کرنے کے لیے، لوگوں کو اس کی اہمیت پتہ چلے، اس کی فضیلت پتہ چلے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ ویڈیو سب مسلمان تک پہنچا دے۔ جس طریقے سے آپ تک ممکن ہو آپ وہاں تک پہنچائیں۔ اگر آپ کے شیئر کرنے سے کسی ایک بندے نے بھی تہجد کی نماز کی عادت ڈال لی نا، جب تک وہ پڑھتا رہے گا انشاءاللہ آپ کے نامہ اعمال میں بھی ثواب ملتا رہے گا۔ بڑی سعادت کی بات ہے یہ۔ اس ویڈیو کو شیئر کرنا تو بالکل نہیں بھولیے گا، انشاءاللہ کیا پتہ اگر ہمیں توفیق نہ ملے اور شیئر کرنے سے کوئی پڑھ لے تو ضرور انشاءاللہ آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ تو یہ صدقہ جاریہ سمجھ کے ضرور شیئر کیجئے گا۔ تو چلیے اپنے بھائی محمد وسیم کو دیجئے اجازت، ملتے ہیں پھر اگلے ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے سے جڑے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔